وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درج ہے کہ جو شخص دین میں نیا کام جاری کرے یا کسی نئے کام کرنے والے کو تحفظ دے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں ہوگی، بریکٹ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور کل خوانی تو ایک رسم کے طور پر کی جاتی ہے، کیا یہ بدعت میں شمار ہے؟ اچھا جی، کہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ اگر کسی کو کل خوانی سے منع کیا جائے تو آگے سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایسی صورتحال میں ایک عام انسان کیا کرے؟ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام انسان کیا کرے، بس اس کا کام ہے کہ اس کو اگر صحیح بات کا علم ہو چکا ہے تو وہ اس کو دعوت دے، دعوت کو عام کرنا چاہیے جی۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ کل ساتہ 40واں اس کو دین اسلام سمجھ کے کرتا ہے تو پھر تو سیدھی سیدھی بدعت ہے نا۔ اگر رسم و رواج کرتا ہے تو پھر اس کو ویسے ترک کر دینا چاہیے۔ اگر دین سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر وہ روایت نا، من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ایسا کوئی عمل جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، سیدھا سیدھا۔ اب رہ گئی بات یہ روایت علی رضی اللہ عنہ جو مسند احمد کے حوالے سے آپ نے بھیجی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ محترم بھائی، اس روایت کی سند میں وہ تو کلام ہے، یہ مسند احمد کے اندر 959 نمبر پر آتی ہے، اور بھی مسند احمد کے اندر کئی مقامات پر یہ روایت موجود ہے۔ مثلا مسند احمد میں 959 نمبر پر، اس کے علاوہ مسند احمد میں 993 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد کے محققین نے تو اس کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، اگرچہ سندوں میں کلام ہے۔ سنن نبی داود میں 4530 نمبر پر یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آخر میں یہ ہے، ومن احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مطلب اس کے آخری کلمات جو ہیں اس کا یہ ہے کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام کیا، یعنی شروع کیا، یا مثلا جس نے دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ الفاظ ابو داود کے اندر بھی ہیں، لیکن ابو داود کی سند میں قتادہ کی تدلیس ہے، حسن بصری کی تدلیس ہے، یعنی دو مدلس ہیں۔ پھر یہ نسائی کے اندر بھی آتی ہے 4738 نمبر پر، اور بھی کئی کتابوں میں، مثلا صحیح ابن حبان نے جی 1699 نمبر پر۔ تو بہرحال یہ روایت بھائی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر جی اس کی تخریج کی ہے، اسی طرح مسند بزار کے اندر 714 نمبر پر، مسند ابی یعلا کے اندر 628 نمبر پر، اور بھی شرح سنہ بغوی وغیرہ کے اندر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ کئی سندوں سے یہ روایت پائی جاتی ہے۔ تو بھائی ہمارے علم کے مطابق یہ روایت جو ہے حسن درجے کی انشاءاللہ ہے، اس لیے کہ اگرچہ ان سندوں میں اختلاف ہے لیکن اس کے مضبوط ترین شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا زبردست قسم کا شاہد وہ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ لیں، 7300 یعنی 7300 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی ایسے افراد ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا نہ کوئی فرض قبول کرے گا جی۔ تو یہ روایت صحیح بخاری کی 7300 نمبر ہے،
اور یہ زبردست شاہد ہے اس حدیث کا۔ پھر اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 1370 نمبر پر یہ موجود ہے، اور صحیح بخاری میں 111 نمبر والی روایت بھی آپ پڑھ لیں۔ تو اس لیے یہ بخاری مسلم کی روایت کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو بھی حسن کہا جا سکتا ہے۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ یہ حسن ضعیف جمع ضعیف والی حسن نہیں ہے، بخاری مسلم کی روایت کی وجہ سے اس کو حسن کہا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں مضبوط شاہد ہے نا اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔